کیا پاکستان میں 30 روپوں کی اتنی وقت ہے کہ ان کے لیے دو انسان، دو سگے بھائی ایک ساتھ قتل کر دیے جائیں؟ انسان کو قتل کیوں کرتا ہے؟ کیا انسان قاتل ہے یا اس کا غصہ اسے قاتل بنا دیتا ہے؟ آخر انسانی زندگی اس قدر بے معنی کیوں ہو چکی ہے؟ یہ سب کچھ دیکھیے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سجاد شفیق بٹ۔ لاہور میں واقع علاقے رائے ونڈ میں صرف 30 روپے کے تنازع پر دو سگے بھائیوں کو قتل کر دیا گیا۔ صرف 30 روپے کی خاطر، 30 روپے جو اب گدا گر بھی نہیں لیتے۔ گدا گر بھی اب کم سے کم 50 روپے کے نوٹ کے طلبگار ہوتے ہیں۔ 30 روپے تو بچے بھی نہیں لیتے اور کم سے کم 100 روپے طلب کیا کرتے ہیں۔ یعنی 100 روپے یوں ہو چکے ہیں جیسے 80 کی دہائی میں 1 روپیہ ہوا کرتا تھا، یا شاید پاکستانی روپے کی قدر اس سے بھی کم ہو چکی ہے، اور صرف 30 روپے کی خاطر دو سگے بھائی قتل کر دیے گئے۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ رائے ونڈ میں دو بھائیوں نے ایک پھل فروش سے درجن بھر کیلے خریدے۔ کیلے فی درجن 130 روپے کے تھے، لیکن ان دونوں بھائیوں کے پاس یا تو 100 روپے موجود تھے یا پھر 5-5 ہزار روپے کے نوٹ۔ تو ان بھائیوں نے پھل فروش کو کہا کہ یا تو 100 روپے کے درجن کیلے دے دے، یا 5,000 روپے کے نوٹ میں سے مزید 30 روپے وصول کر لے، یا 100 روپے کے ہی کیلے دے دے اور درجن کیلے نہ دے بلکہ اتنے ہی کیلے دے دے جتنے 100 روپے میں آتے ہیں۔ بس اسی دوران پھل فروش اور ان دونوں بھائیوں میں کچھ تکرار ہو گئی، جو دیکھتے ہی دیکھتے لڑائی جھگڑے میں بدل گئی، اور پھل فروش نے قریب ہی کرکٹ کھیلتے اپنے ساتھیوں کو موقع پر بلا لیا۔ دونوں بھائیوں راشد اور واجد کو کرکٹ کھیلنے والے بلوں سے مار مار کر ان کا بھرکس نکال دیا گیا۔ واجد پہلے مر گیا اور راشد بعد میں۔ راشد کی عمر 25 برس تھی اور واجد محض 22 برس کا تھا۔ ان بے گناہوں کے خون رتی پنڈی نامی گاؤں میں بہائے گئے، اور رائے ونڈ سٹی پولیس نے مقدمہ درج کر کے پھل فروش تیمور کو پکڑ لیا، جبکہ دوسرے مرکزی ملزم اویس کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ اس واقعے کا ایک انتہائی افسوسناک پہلو یہ بھی ہے کہ موقع پر کھڑے ہوئے لوگ اپنے اپنے موبائل فون کیمروں کی مدد سے اس دوہرے قتل کی فلمنگ میں پورے جوش و خروش کے ساتھ مصروف رہے، اور کسی نے بیچ بچاؤ کی کوشش تک نہیں کی۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ انسانیت اپنی معراج پر ہو تو جانیں بچانے کا کام کرتی ہے، لیکن انسانیت زوال کی گہرائیوں میں جا گری ہو تو جانیں لینے کا کام کرتی ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں سرد مہری کا یہ عالم ہو چکا ہے کہ لوگ جانیں بچانے کے بجائے قتل و غارت گری کی فلمیں بنانے میں زیادہ دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اے لوگو، تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر ایسی حرام ہیں جیسا کہ تم آج کے دن کی، اس شہر کی اور اس مہینہ کی حرمت کرتے ہو۔ دیکھو، عنقریب تمہیں خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور وہ تم سے تمہارے اعمال کی بابت سوال فرمائے گا۔ خبردار، میرے بعد گمراہ نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے رہو۔ پنجاب پولیس کے اعداد و شمار کے مطابق اس سال صوبہ بھر میں صرف پہلے 6 ماہ کے دوران قتل کے 2477 مقدمات درج کیے گئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہر مقدمہ ایک انسان کے قتل کے متعلق نہیں تھا، بلکہ مختلف مقدمات میں 2، 4، 6 یا اس سے بھی زیادہ انسانوں کو ایک ساتھ قتل کر ڈالا گیا، اور قتل کے بہت زیادہ واقعات کے محرکات انتہائی معمولی پائے گئے۔ مثال کے طور پر کسی نے تو کسی کو صرف اس وجہ سے قتل کر دیا کہ مقتول قاتل کو دیکھ کیوں رہا تھا۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں باپ کے ہاتھوں بیٹی کا قتل ہونا، بیٹے کے ہاتھوں باپ کا قتل ہونا، چچا کے ہاتھوں بھتیجے کا قتل ہونا، بھانجے کے ہاتھوں ماموں کا قتل ہونا، میاں کے ہاتھوں بیوی کا قتل ہونا، ہمسائے کے ہاتھوں ہمسائے کا قتل ہونا، گاہک کے ہاتھوں دکاندار کا قتل ہونا، اور دکاندار کے ہاتھوں گاہک کا قتل ہونا اب بالکل عام سے واقعات شمار ہونے لگے ہیں۔ ہمارے ہاں انسان کے ہاتھوں انسان کے قتل کی سب سے بڑی وجوہات میں تکبر، حسد اور بلا وجہ کی مقابلے بازی شامل ہیں۔ آخر ایک انسان دوسرے انسان سے زندہ رہنے کا بنیادی حق کیوں چھین لیتا ہے؟ تو اس کے بارے میں بھی اولین رہنمائی ہمیں آخری الہامی کتاب قرآن مجید سے حاصل ہوتی ہے۔
اللہ نے جب تمام نسل انسانی کے والدین آدم اور حوا علیہم السلام کو زمین پر اتارا تو ان کے ہاں 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک کا نام تھا قابیل اور دوسرے کا نام تھا حابیل۔ قابیل حابیل سے حسد کرنے لگا، پھر قابیل کی قربانی اللہ نے منظور نہ کی جبکہ حابیل کی قربانی قبول کر لی گئی، تو قابیل نے غصے میں آ کر اپنے بھائی حابیل کو قتل کر ڈالا اور پھر پچھتایا۔ تو اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ زمین پر پہلا جرم کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ انسان بذات خود تھا، اور جس پہلے جرم کا اس دھرتی پر ارتکاب کیا گیا وہ خود انسان کے ہاتھوں انسان کا قتل تھا، سگے بھائی کے ہاتھوں سگے بھائی کا قتل۔ یعنی یہ ثابت ہوا کہ انسان سرکشی پر بھی اتر آتا ہے، اور سرکشی کی حالت میں اس سے سرزد ہونے والے جرائم پر اس کے دل میں پچھتاوا بھی جنم لیتا ہے۔ ناظرین، ہم نے تاریخ عالم کے پنوں پر یہ عمل مسلسل ملاحظہ کیا ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ہے انسان کی وحشت اور درندگی میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا ہے۔ آپ جدید دنیا کے بیچ ہونے والی 2 عالمی جنگوں کی تفصیلات کو ملاحظہ کر لیں اور زمانہ حال میں بھی دیکھ لیں کہ اس وقت بھی دنیا بھر میں انسان ایک دوسرے کے خلاف جنگوں میں مبتلا ہیں۔ بلا شبہ یہ انسان ہی ہیں جو لاکھوں کروڑوں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار چکے ہیں۔ خود ہمارے ارد گرد ایسے ایسے دل خراش واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں جنہیں دیکھ کر، جنہیں سن کر انسانیت سے ہمارا ایمان اٹھنے لگتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کئی برس پہلے 2 سگے بھائی جو دونوں ہی حافظ قرآن تھے، مغیث اور منیب، انہیں ایک معمولی تنازع پر پورے گاؤں نے مل کر قتل کر دیا تھا اور ان کی میتیں لٹکا دی گئی تھیں۔ بہت لیدے ہوئی تھی اس واقعے پر، لیکن کیا بنا کچھ بھی نہیں۔ قتل کے اکثر کیسز میں مجرم چھوٹ جاتے ہیں اور قانون سے بچ نکلنے میں قانون کا اپنا بنیادی کردار پایا جاتا ہے۔ دراصل زمین پر لاگو ہونے کے لیے قانون تو آسمان سے آئے تھے، لیکن ان قوانین میں کوئی رو رعایت نہیں برتی جا سکتی تھی، اسی لیے انسان نے اپنے ضابطے تشکیل دے لیے تاکہ وہ ظلم کر کے اپنے بچ نکلنے کا راستہ بنا سکے۔ ناظرین، ذرا سوچئے، جس باپ کے 2 جوان بیٹے اس طرح قتل کر دیے گئے اس پر کیا گزرتی ہوگی اس ماں پر جس نے ان دونوں مقتول جوانوں کو جنم دیا ہوگا۔ اور اگر اس واقعے میں ملوث مجرم بھی بچ نکلے اور اس واقعے میں انصاف کی فراہمی کی مثال قائم نہ کی گئی تو معاشرہ مزید کن پستیوں میں گر جائے گا۔ آپ اس سب کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔